آپ کو انتظار۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کی شادی کے لیے کون سا وظیفہ کریں، یا وہ ایسا کون سا عمل کریں جس سے جو ہے وہ ان کے گھر والے مان جائیں، یا ان کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ احساس جو ہے وہ بڑھ جائے یا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے خود جو کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے میں اس میں کامیاب ہوئی ہوں، اور آج میں 4 بچوں کی ماشاءاللہ سے ماں ہوں۔ تو اس کے علاوہ ہم آج جو ہے وہ استغفار کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیسے استغفار نے میری زندگی جو ہے وہ ایک ہی دن میں بدلی۔ یقین کیجئے ایک ہی دن میں ہوا کچھ یوں کہ پچھلے 3 ماہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت ہی زیادہ مالی مشکلات میں جو ہے وہ میں مبتلا تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کیا کروں۔ میں کسی کی ہیلپ نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ جو میرے سسرال والے یا میرے جو ہیں وہ گھر والے تھے، میں ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ تو اس کے لیے میں بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت کوششیں کی، بہت ہی زیادہ کوششیں کی، لیکن میں جو ہے نا وہ مایوسی ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایسے ہی یوٹیوب پر دیکھا، میں نے سنا کہ ایک جگہ وہ بتا رہے ہیں کہ استغفار جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں۔ تو میں نے پتہ نہیں کیوں کہ مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے دوسرے ہی دن جو ہے نا وہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر میں نے 2 نفل صلاۃ الحاجات کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کیے، اور اس کے بعد میں نے استغفار پڑھی۔ استغفار کی میں نے تسبیحات جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ میں جتنا پڑھ سکتی تھی، میں فجر ٹائم تک میں نے صرف استغفار ہی پڑھی، اور میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ پاک، اگر یہ آزمائش ہے، میری کسی گناہ کی سزا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میں آپ کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہوں، تو آپ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ میں نے بہت دعا کی، اس کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد وہی روٹین کے جو ہے وہ گھر کے کام جو وہ میں نے شروع کیے۔ تو ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ابھی تقریباً 10 بجے کا صبح کا ٹائم تھا، تو میں ایسے ہی کاموں میں مصروف تھی، تو باہر نہ ہمارے نوک ہوا دروازے پر۔ تو میں نے میں نے نہیں، میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ 2 لیڈیز ہیں، اور وہ آئی ہیں، اور ان کو نا اپنی شادی کے کپڑوں کا آرڈر دینا تھا۔ انہوں نے سوٹ جو تھے وہ سٹچ کروانے تھے، اور انہیں نا کوئی ٹیلر نہیں مل رہی تھی، اور انہیں کسی نے بتایا کہ آپ ایسے ان کے گھر جائیں تو وہ بھی سٹچ کرتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے 2-3 دفعہ ایسے ہی بس دعا سلام کے ناطے ہی میں نے 1-2 سوٹ جو ہے نا وہ سٹچ کر کے ایسے ہی دے دیے تھے کسی کو۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں جائیں، آپ ان سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کر دیں، وہ کرتی تو نہیں ہیں لیکن شاید کر دیں۔ اور میں جو ہے نا وہ حالات سے اتنی مجبور تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ ایسے کوئی نہ کوئی کام شروع کروں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکوں، کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ اپنی جاب بھی کنٹینیو نہیں رکھ پائے۔ تو اس وجہ سے نا ہمارے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو ہے وہ کیسے حالات جا رہے ہیں، تو انکم جو ہے وہ جتنی بھی زیادہ ہو اتنا ہی کم ہے۔ تو یقین کریں، میں نے جس دن یہ وظیفہ استغفار کا کیا نا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک، میں بہت بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ بے بس ہو گئی ہوں، تو آپ نے میری اپنے غیب سے ہی مدد فرما دیں۔ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے جو ہے نا ان کو پالنا چاہتی ہوں، تو آپ نا میری مدد کر دیں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا پھر بس وہ کسٹمر آئیں، اور وہ مجھے 2 سوٹ دے کے گئیں سٹچ کرنے کے لیے کہ یا آپ ہمیں سٹچ کر کے دیں تو ہم دیکھیں کہ سٹچ کیسی ہے، پھر ہم آگے آرڈر دیں گے۔ تو یہ تو ہی آج کی استغفار کے بارے میں جو ہے نا وہ میری ایک آزمائی ہوئی بات، کہ استغفار کے ساتھ دعا مانگے نا تو لمحوں میں قبول ہوتی ہے،
اور یہ میں آپ کو کوئی سنی سنائی بات نہیں، میں نے خود پہ جو فیل کیا ہے، میں نے جو خود میرے اوپر جو گزری ہے پچھلے 3 ماہ میں جو نہیں کر پائی تھی وہ ایک ہی دن میں ہوا، وہ بھی استغفار کے صدقے۔ تو آپ سے میری جو ہے نا وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نا جو کام آپ کو لگ رہا ہو نا کہ نہیں ہونا، اس کو استغفار کے ساتھ جو ہے نا کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب استغفار جو ہے نا اس کے ساتھ صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کے نا 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے آپ لا تعداد پڑھیں۔ میں نہیں کہوں گی کہ 1000 دفعہ پڑھیں، 1100 دفعہ پڑھیں، 11,000 دفعہ نہیں، آپ لوگ جتنی آپ کی ایفرٹ ہے نا وہ لگا دیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ گھنٹوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، لمحوں میں دیں گے۔ اور دوسری یہ کہ مطلب کافی جو ہے نا وہ لوگ اس بارے میں سرچ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی پسند کی شادی کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اپنا جو ہے وہ لو بیک کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو اپنا آزمودہ جو ہے نا وہ نسخہ یا ٹوٹکا بتا رہی ہوں، یا میں آپ کو وہ عمل بتا رہی ہوں جس کے ذریعے سے میں نے مطلب کہ جو ہے نا وہ اپنے خوابوں کو جو ہے نا وہ منزل تک پہنچایا تھا۔ تو دیکھیں جی، پسند کی شادی کے لیے جو ہے نا وہ 2 طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر والے نہیں مان رہے، دوسرا یہ کہ اگلا جو جس کو آپ چاہ رہے ہیں وہی نہیں آپ کو چاہ رہا ہے، اس کی وہی آپ میں انوالو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب میں آج جو ہے وہ نا پارٹ 1 مطلب میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر کسی کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ سورہ درود ابراہیمی جو ہے نا وہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ 1 نمبر پہ یہ، اور یہ کرنا آپ نے تب ہے جب اذان ہوتی ہے نا تو اس سے اقامت کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں ایک یہ، اور دوسرا جو ہے وہ بہت ہی انتہائی کارآمد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک آیت ہے، ایک آیت مبارکہ، اس کو 1100 دفعہ پڑھنا ہے۔ 1100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو یا کسی میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے، اور یا پانی وغیرہ پہ دم کر کے اگر ممکن ہے تو پلا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے کالی مرچ 11 لینی ہے، اور ایک تسبیح ایک مرچ کے دانے پہ پڑھنی ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب قلب قلبہ۔ آگے آپ نے اپنا اور جو ہے آپ کا مطلب جس کے بارے میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ اس کو ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مطلب کہ میرے جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیسے پڑھا تھا۔ میں نے پڑھا تھا یہ مقلب القلوب قلب قلبہ اسد اسلام بن صغرا الیہ، مطلب میرا جو تھا، میرا یہ تھا۔ اب آپ نے جو ہے وہ اپنے ان کا اور ان کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ لگانا ہے۔ تو یہ لگا کے آپ نے جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے 41 دن۔ 41 دن آپ نے 1100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے 11 مرچوں کے اوپر، کالی مرچ، اور اس کو پھر آپ نے آگ میں پھینک دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پہلے دن سے جو ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا وہ عمل جو ہے نا وہ اثر دکھا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلب گھر والوں کو منانا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جو ہے میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ تفصیل سے ڈسکس کروں گی۔ لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے مطلب کہ 1 سائیڈڈ لو تقریباً 1-1.5 سال کیا تھا، تو لیکن مجھے مطلب میں خود بہت کنفیوز تھی، اور مجھے ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا کہ مطلب ان کے مائنڈ میں کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا وہ میں نے بھی یہ عمل مطلب یہ والا کیا تھا، تو اس سے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے خود مجھے جو ہے نا وہ پرپوز کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی جو بھی مشکلات جو بھی آئے وہ مطلب انہوں نے اسٹینڈ لیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو منایا، انہوں نے سب کچھ کیا، اور آج الحمدللہ ہم 4 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنا پوری ایفرٹ کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ جتنی آپ کی نیت میں صفائی ہوگی یا جتنی آپ میں لگن تڑپ ہوگی نا، یہ اتنا ہی جو ہے نا وہ اثر کرے گا۔
اور دوسرا یہ کہ شادی تو ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو مشکلات ہیں نا وہ فیس کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. کچھ کر دی ہے، کچھ کروں گی انشاءاللہ آگے. تو مسئلہ صرف یہی حل نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے یا ہم نے گھر والوں کو منا کے جو ہے نا وہ شادی کر لینی ہے. مسئلہ اس کے بعد، اصل جو کہانی ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو مشکلات ہیں نا وہ سوچ ہے آپ کی. یہ عمل کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ یہ ضرور جو ہے نا خود سے سوال کر کے کنفرم کر لیجئے گا کہ آگے آنے والی مشکلات کو جو آپ ہیں وہ فیس کر سکتی ہیں. اور آگے مشکلات کیا آتی ہیں شادی کے بعد، پسند کی شادی کے بعد اسپیشلی، وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ڈسکس کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یا ان کو کیسے برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت حالات جو ہے نا وہ ٹف ہوتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ جو گزری ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں تو آپ اس سے کچھ نہیں تو آپ جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے میں جو تھوڑا نا آپ کو آسانی ہو جائے. تو یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد ہے. اس میں جو ہے نا وہ 101% گارنٹی ہے کہ یہ کام کرتا ہے. اگر آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب خود آپ کے لیے جو ہے وہ تڑپے یا آپ کے لیے سٹینڈ لے یا آپ جو آپ چاہتی ہیں وہ کرے، تو پھر آپ یہ وظیفہ جو ہے نا وہ 100% شروع کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ملیں گے اب اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، تاکہ میں آپ لوگوں کے خیالات، آپ کی جو ہے وہ آپ کی سوچ اس کو جو ہے نا وہ کلیئر کر سکوں، آپ کے سوالات کو جو ہے نا وہ کلیئر کر سکوں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو مطلب آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ ایسا آپ کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے تو وہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے سولیوشن ہو جو کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ کارآمد ثابت ہو. جیسے میری زندگی کے لیے میں نے جو اپلائی کیا میں نے آپ کو بتایا، اور یہ 100% ہے کیونکہ میں نے خود بھی اپلائی کرنے کے بعد میری ایسی ہی 2-3 اور فرینڈس تھیں، انہوں نے بھی اس کو کیا اور ماشاءاللہ سے وہ کامیاب ہوئی ہیں. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مطلب آپ اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو یا اس کے بارے میں اور کون سے آپ کے سوالات ہیں جن کو جو ہے نا وہ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی ہوگی. تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.